السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر جو سوال ہے کہ پہلے گھٹنے ٹیکیں کہ ہاتھ ٹیکیں زمین پر، اور اس سلسلے میں دو موقف علماء کے آپ نے بھیجے ہیں۔ علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک موقف جو عام رائج ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ پہلے گھٹنے ٹیکو پھر ہتھیلی ٹیکو۔ ان کا اعتماد وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ فلما سجد وقعت رکبتاہ الی الارض قبل ان تقع کفاہ۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے گھٹنے زمین پر آپ کے ہتھیلیوں سے پہلے پہنچے۔ یہ روایت ہے جو ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی وائل بن حجر سے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ عبد الجبار بن وائل جو ہیں یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور عبد الجبار بن وائل کا اپنے باپ سے سماع ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ چھوٹے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی تھی۔ وہ بچپن ہی میں بھی چھوٹے تھے، تبھی ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اپنے والد سے سنا نہیں۔ اس طریقے سے سند میں انقطاع ہے، جس کی وجہ سے روایت ضعیف ہے۔ اور دوسری روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ پوری روایت اس طرح، پوری روایت فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ جب جو ہے تم سجدہ کرو، جب کوئی تم میں سے سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو، اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے ٹیکے۔ یہ روایت ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ یہ ہے کہ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ دونوں روایتیں ہیں، انہی دونوں روایتوں کی بنیاد پر اختلاف لوگوں کا ہے۔ وائل بن حجر کی روایت سے جو اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے گھٹنے ٹیکو پھر ہتھیلی زمین پر رکھو، اور جو لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے روایت کرتے ہیں، سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے ہتھیلی زمین پر پڑنی چاہیے پھر گھٹنے پڑنی چاہیے۔ یہ دونوں موقف ہے، اور ابو ہریرہ کی روایت صحیح ہے، اور حضرت وائل بن حجر والی روایت ضعیف ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بالکل وضاحت ہے، فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں پہلے گھٹنے ٹیکنا چاہیے، وہ اس روایت میں تعبیر کرتے ہیں کہ فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ جو ہے یہ غلطی ہو گئی ہے راوی سے۔ یہ نہیں ہے، کیونکہ اونٹ کی بیٹھک جو ہے ہوتی ہے، اونٹ کیسے بیٹھتا ہے، اور اسی میں جو ہے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پہلے حصے میں، لا یبرک کما یبرک البعیر۔ اونٹ جیسے بیٹھتا ہے ویسے مت بیٹھو۔ تو اونٹ کیسے بیٹھتا ہے، کیا ٹیکتا ہے؟ دونوں گھٹنے ٹیکتا ہے اونٹ۔ اونٹ زمین پر پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے، اس کی دم اٹھی رہتی ہے، دم اس کی اٹھی رہتی ہے، پچھلا پیر جو ہے وہ بعد میں موڑتا ہے، پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ تو گھٹنے ٹیکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھٹنے مت ٹیکو، لا یبرک کما یبرک البعیر۔ جب اونٹ بیٹھتا نہ بیٹھو، اونٹ گھٹنے ٹیکتا ہے، لہذا تم گھٹنے نہ ٹیکو۔ اور پھر آخری حصہ جو حدیث کا اس کی تائید کر رہا ہے، فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ، ہتھیلی پہلے ٹیکو، پھر جو ہے دم پہلے گھٹنے ٹیکو، ہتھیلی پہلے ٹیکو پھر گھٹنے ٹیکو زمین پر۔ تو یہاں پر جو ہے اونٹ کے بیٹھنے کی منع کی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے گھٹنا رکھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نہیں، اونٹ پہ بیٹھتا ہے تو پہلے اگلا حصہ
زمین پر رکھتا ہے گھٹنے، پھر پچھلا حصہ زمین پر رکھتا ہے، تو اس کے جو ہے کیا ہے مطلب ہے کہ پہلے گھٹنے جو ہے پہلے گھٹنے رکھتا ہے، پھر پچھلا حصہ زمین پر ٹیکتا ہے، اور گھٹنا جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں اگلا حصہ پہلے جھکاتا ہے، تو جب ہاتھ جھکائیں گے تو اگلا حصہ پہلے جھک جائے گا. ایسی بات نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیوں شراحت حدیث کے اندر موجود ہے کس طرح بیٹھنے سے منع کیا ہے. پچھلا حصہ اونٹ کا جو ہے کب جاتا نیچے اٹھا رہتا ہے، اس کو گھٹنے پہلے چوپائے جو گھٹنے ٹیکتے ہیں، پہلے اونٹ پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے، تو اس کو ہوتا ہے گھٹنے مت ٹیکو، اونٹ پہلے گھٹنا ٹیکتا ہے، اور اونٹ کا گھٹنا اس کے اگلے دونوں پیروں میں ہوتا ہے، اونٹ کا گھٹنا اس کے اگلے دونوں پیروں میں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اونٹ کی طرح بیٹھو، یعنی گھٹنے نہ ٹیکو، واضح سی بات ہے. اور اونٹ کے بیٹھنے سے ہاتھ ٹیکنے سے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح مشابہت بھی نہیں ہوتی ہے، کیوں پہلے ہاتھ ٹیکے نہیں، زمین پہ صرف ہتھیلی رکھتا ہے، اور پچھلا حصہ پہلے زمین پر پہنچتا ہے، اس کے بعد سر اس کا زمین پر پہنچتا ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. تو اونٹ کی طرح بیٹھک نہیں ہوتی ہے، ہتھیلی رکھنے سے اونٹ کی طرح بیٹھک نہیں ہوتی ہے. تو لوگوں کو یہ شبہ لگا کہ اگر ہتھیلی پہلے رکھیں گے تو ہمارے اور اونٹ کے بیٹھنے میں مشابہت ہو جائے گی. بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ اونٹ پہلے اگلا حصہ زمین پر ٹیکتا ہے، ٹیک دیتا ہے، پھر پچھلا حصہ زمین پر رکھتا ہے، اگلا حصہ اس کے پہلے زمین پہنچتا ہے. اور ہاتھ ٹیکنے کی جو ہے ابھی وہ اگلا حصہ سر نہیں جاتا ہے زمین، بلکہ پچھلا حصہ ہی زمین پر پہلے جاتا ہے. تو مشابہت نہیں ہوتی ہے اونٹ کی بیٹھنے کی طرح سے. اور پھر جب حدیث میں نص آ گیا فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ کہ ہتھیلی رکھے گھٹنے رکھنے سے پہلے، اس کی وضاحت ہو گئی. اور بلا وجہ سے اس حدیث کے اس ٹکڑے کو نظر انداز کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. راجح قول اس میں امام البانی رحمہ اللہ علماء حدیث کا جو موقف ہے وہی راجح ہے، کیونکہ نص موجود ہے، نص کے مقابلے میں قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.